علی بھائی اگلا سوال قربانی کے کانٹیکسٹ میں ہے. جی جی آپ کے نزدیک اگر بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے جی جی تو ہرن بکری اور بھیڑ کے حکم میں کیوں داخل نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اس پہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے بھینس کی قربانی کے مسئلے پہ. ہرن اور بھینس کا معاملہ بالکل الگ ہے. بھینس بہیمت الانعام ہے اس حوالے سے کہ یہ پالتو جانور ہے. ہرن کیا پالتو جانور ہے بکری کی طرح؟ ٹھیک ہے اس کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے، لیکن ہرن پالی تو نہیں جاتی سر. وہ تو اتنی تیز بھاگتی ہے کئی بار شیر کو نہیں پکڑائی دیتی. آپ ہرن کو پال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. بھینس گائے کے حکم میں اس لیے داخل ہے کہ بھینس بھی مویشی ہے، وہ جو پالتو ہے. اور یہ میری اپنے نہیں ہے، یہ سلف کا اس کے اوپر اجماع ہے. کتاب الاجماع امام ابن المنذر کی کتاب ہے، پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے، جس میں جو مسلمانوں میں اجماعی مسائل ہیں نا وہ لکھے گئے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میرا اس کے اوپر علیحدہ سے کلپ بھی ہے، بھینس، گھوڑا، انڈا، مرغی کے اوپر. اس میں نے ویڈیو کے اندر وہ جے پی جی بھی دکھایا تھا کہ گائے والا جو حکم ہے نا، بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. ایون زکوٰۃ جو لی جاتی ہے، کلیکٹ کی جاتی ہے کہ اتنی آپ کے پاس گائے ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، بھینسوں کا بھی وہی کیٹیگری ہے. یہ چونکہ یہ اس علاقے کا جانور ہے. بھینس تو جناب عرب ملکوں میں رہ بھی نہیں سکتی جتنی وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تو آپ کو پانی مارنا پڑتا ہے. ایون آپ دیکھیں یہ بھینسیں جو آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران مکمل ایک بندہ پائپ لے کے اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. پھر وہ بیچاری چونکہ یہ پانی کی بڑی دل دادا ہے نا، بھینس کو گرانے کا، یا بھینس بھی نہیں، بھینس ہی ہوتا ہے زیادہ تر. کٹیاں تو بہت تھوڑے لوگ، جو دودھ دینے والی بھینسیں تو کوئی نہیں کرتا. تو اس کے اوپر مسلسل پانی ڈالتے رہتے ہیں نا، وہ اسی میں خوش ہوتی رہتی ہے، اور نیچے جناب کسائی اس کو ڈال کے کھینچ کے گرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. گائے ذرا سخت جان جانور ہے ایز کمپیئر ٹو بھینس کے. بھینس بہت نرم مزاج ہے، اس کے تو بڑے آپ کو نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے یہ بیمار ہو جاتی ہے. لیکن یہ لازم بات ہے کہ دودھ اس کا گاڑھا ہوتا ہے، ہم تو زیادہ پسند کرتے ہیں. ویسے میڈیکلی گائے کا دودھ بہتر ہے، لیکن یعنی یہ میں علمی بات کر رہا ہوں. جذباتی جو ڈاکٹرین ہے نا کھانے پینے میں آپ جذباتیت کر سکتے ہیں. تو مجھے تو گائے کی دودھ پتی کا مزہ ہی نہیں آتا. بھینس کے دودھ کا جو مزہ ہے، اس کی ملائی کا جو مزہ ہے، یہاں پہ آپ جذباتی ڈاکٹرین چلا سکتے ہیں، لیکن اتنی نہ ہو کہ کولیسٹرول آپ کا بڑھ جائے. تو اس لیے گائے کے حکم میں بھینس داخل ہے قربانی کے اعتبار سے. ہرن چونکہ ایک قسم کا جنگلی جانور ہے، اگرچہ وہ مویشی ہے، دودھ دیتا ہے، لیکن بکری کے اس طرح قریب نہیں. بکری کے جو قریب چیز تھی وہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 4 اقسام بتائی ہیں بہیمت الانعام کی: بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ. لیکن اس میں مینڈے کا ذکر نہیں کیا. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام تو چتکبرے مینڈے قربان کرتے تھے. تو مینڈا جو ہے وہ نہ بھیڑ ہے نہ بکری ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے اعزازی طور پر بہیمت الانعام کی شکل میں داخل کر دیا ہے بکری اور بھیڑ کے حکم میں. قرآن میں تو مینڈے کا بھی ذکر نہیں ہے. سر اگر کوئی کہتا ہے نا 4 کے علاوہ ہوتی نہیں قربانی، تو نکالیں مینڈا کہاں سے آیا؟ وہ بخاری مسلم سے آیا. تو نبی علیہ السلام نے کیا معاذ اللہ اس کو چینج کر دیا قرآن کو؟ نہیں، آپ علیہ السلام نے اس سے بھیڑ بکری کے حکم میں داخل کیا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے بعد جب مسائل کو سامنے آئے، جب یہ بھینس والا جاموس اسے کہتے ہیں عربی میں، وہ البقرہ گائے کہلاتی ہے، تو جو ایکسپرٹ ہیں لغت کے، فقہ کے امام ہیں، جن کی یہ فیلڈ ہے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. اب 14ویں صدی میں آگے چند اہل حدیث اس مسئلے کو لے کے تو گھسیٹ رہے ہیں، سارے اہل حدیث بھی نہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ جاموس جو ہے وہ پاک تو ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی. بہیمت الانعام تو ان کے لیے علمی پکی ہے کہ پھر آپ مینڈے کو بھی پھر کس طریقے سے داخل کریں گے اس میں. تو اس معاملے میں جذبات آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ کریں. ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ اگر بہتر سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھینسوں کے فارم بنائے ہوئے یا میں بھینس قربان کرتا ہوں. مجھے تو بھینس کا گوشت بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں ہے. اونٹ کا گوشت پسند نہیں ہے. ہمیں تو بکرے اور گائے کا گوشت ہی زیادہ پسند ہے. یہی ہمارے ساتھ، یعنی بچپن سے ہم نے چونکہ یہ کھایا تو اس کے ساتھ ہم فیملیئر ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گو کا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ رکھا گیا اور میں مزے لے کے کھا رہا ہوں اور حضور مجھے یوں دیکھتے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، آپ میں میرے علاقے کی غذا نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی.
حلال و حرام کا مسئلہ نہیں، پسند ناپسند ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں بنائی اس لیے کہ کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی، کسی کو کوئی چیز پسند ہوگی. تو ہرن کی کمپیریزن کروانا اس اعتبار سے کہ جس طرح بھینس کو داخل کر لیا، یہ بیسیکلی وہ ہمیں پھکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے بھینس کی یا بھینسے کی یا کٹے یا کٹی کی قربانی کو جائز سمجھ لیا تو کل کو تمہیں ہرن بھی ماننا پڑے گا. ہرن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہرن کون پالتا ہے؟ وہ تو ٹوٹلی ایک جنگلی جانور ہے، اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور مولانا سے سامنے آئے، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ سائنس کی بڑی بات کرتے ہیں تو، اور یہ کہتا ہے گائے جو ہے وہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، تو میں اس کو یعنی میڈیکلی پروف کرتا ہوں کہ ان کا آپس میں کراس نہیں کروایا جا سکتا. اچھا، اور پھر ساتھ مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ، گھوڑے اور گدھے کا کراس ہو سکتا ہے، خچر بنتا ہے نا اس سے، تو اس کی فیملی تو آپ ایک کہہ سکتے ہیں. تو چلیں اگر یہ بات مان لیں تو گدھا تو حرام ہے، گھوڑا حلال ہے. اگر ان کی فیملی ایک ہے تو خچر اور گدھا کیوں نہیں حلال؟ اس لیے کہ شریعت سے ہمیں پتہ چلا کہ گھوڑا حلال ہے، اور گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس کا گوشت حرام فرما دیا تھا. اس طرح کی مثالیں نہ دیں. اس وقت لغت کی اور فقہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل علم ہے، اور جب اجماع ہے نا جی، اجماع کا منکر تو جو ہے نا وہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. وہ کہتے ہیں جی اس پہ تو اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. وہ کہتے ہیں لیکن ہم اس اجماع کو صرف زکوٰۃ کی حد تک مانتے ہیں، اس کے دودھ کے حلال ہونے کے لیے مانتے ہیں، اس کو ذبح کر کے گوشت کے لیے مانتے ہیں، قربانی کے لیے نہیں مانتے. حالانکہ سلف میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے اس کی قربانی کے بارے میں بھی. جب انہوں نے حکم میں داخل کر دیا تو اس میں نے بتایا یہ ہمارے علاقے کا جانور ہے. بھینس عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، تو عرب والوں کو اگر بھینس کا ذکر بھی کیا جاتا تو ان بیچاروں کو کیا پتا ہونا تھا. اب کئی جانور ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے. آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا شیر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ہاتھی کا ہے، بکری کا ہے، اونٹ کا ہے، خنزیر کا ہے. شیر کا ذکر نہیں ہے جو جانوروں کا بادشاہ ہے. کروکوڈائل کا نہیں ہے، زرافے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو زرافہ کیا ہے ویسے؟ زرافہ بھی سبزی خور ہے، حلال ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دیا اگر اونٹ اور زرافہ ملتے جلتے ہیں تو ان اونٹ کی کیٹیگری میں نہ، زرافہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے. تو بہیمت الانام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے زبان پالے ہوئے مویشی جس سے آپ کی گزر بسر ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹ جو بہیمت الانام ٹرم ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کیٹیگری میں نہ ہرن آتی ہے نہ زرافہ آتا ہے، بھینس آتی ہے. ویسے بھینسیں بھی جنگل میں ہوتے ہیں، وہ سر گائے بھی ہوتی ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا نا یہ پالتو ہیں، جنگل میں بھی ہوتی ہیں. میں یعنی ایسے جنگلات کے اندر گیا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے یعنی گائے چھوڑ دی ہیں. اب وہ اتنی زیادہ گائے بن چکی ہیں سر وہ گائے کو پکڑ ہی نہیں سکتا. شیر کو پکڑنا اس گائے کو پکڑنا برابر ہے. یہ والی گائے تو اتنی تیز بھاگ نہیں سکتی، وہ چونکہ جنگلوں میں خود رہی ہوئی ہیں. تو ایون جنگل میں مرغے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہمارے والے جو پالتو مرغے ہیں اس میں ان مرغوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرغی کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی مرغی حلال ہے، حلال ہر حلال چیز کی کوئی قربانی کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. وہ تو انڈا بھی حلال ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ویسے صدقہ کر سکتے ہیں آپ. مرغی کو آپ ویسے ذبح کر سکتے ہیں. وہ بہیمت الانام میں نہیں آتی ہے، مویشی نہیں ہے. وہ تو میمل ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو انڈے دیتی ہے نا. میملز تو وہ ہیں جو بچے دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، جس طرح یہ مویشی ہیں. تو اس لیے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. اچھا ہو گیا اس کو کلیریفائی کر دیے. باقی ہم نے علمی دلائل رکھنے تھے. آپ کی مرضی، ہم نہیں آپ کو زبردستی کہتے کہ آپ بھینس کریں، نہ میں خود کرتا ہوں. ہم تو بکری کرتے ہیں. آپ گائے کریں، بکرا کریں، اونٹ کریں، لیکن اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. ٹھیک ہو گیا؟